یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہمارے سامنے ہے. حدیث شریف 832. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته، حضرت عائشہ نے عروہ ابن زبیر کو بتلایا. یہ عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. حضرت عائشہ کی ایک بہن کا نام ہے اسما، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا. اور یہی حضرت اسما جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، یہی حضرت اسما کھانا لے جایا کرتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر چھپے ہوئے تھے. خیر، حضرت عائشہ کی بہن کا نام ہے اسما اور ان کے بیٹے ہیں عروہ. تو یہ اپنی خالہ جان سے نقل کرتے ہیں کہ خالہ جان نے مجھ کو بتلایا. اب یہ ہم یہ حدیث دوسری جگہ لے جاتے ہیں تاکہ تو اصل تو یہ دکھلانا مجھے بخاری شریف ہے. اور دیکھو جہاں پر یہ نیلا نیلا آ رہا ہے، امام بخاری نے اس کے اوپر باب یعنی ہیڈنگ قائم کی ہے الدعاء قبل السلام، یعنی تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی اور سلام سے پہلے وہ کیا دعا پڑھی جائے گی. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کیونکہ یہ اہم دعا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آج اس کا ترجمہ بھی سکھا دیں اور یہ آپ کو یاد بھی کرنی پڑے گی، اور اس کو آپ یاد کرتے بھی رہیے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیے. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو فی الصلاۃ. یدعو تو ہے، چلو ایک بات یہاں نئی گرامر بھی سامنے آ گئی آپ کے. یدعو تو ہے پرزینٹ، اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں دعا کرتا ہے، کیونکہ پرزینٹ ہے، شروع میں یا آیا تو آپ سمجھ جائیں کہ پرزینٹ ہے یعنی مضارع ہے. لیکن جب اس کے شروع میں کانا آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرتا تھا. یہ تھا کانا کا اصل ترجمہ ہے، اور یہ گویا کہ پرزینٹ کو پاسٹ بنا دیتا ہے، اور پاسٹ میں بھی وہ جس کا کنٹینیو ہوتا ہے جو کام. تو کانا یدعو، تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک آدھی مرتبہ یہ دعا نہیں کی بلکہ بار بار یہ دعا فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ فرما رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بار بار فرمایا کرتے تھے. کانا یدعو فی الصلاۃ، نماز میں دعا پڑھتے تھے. لیکن دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ آپ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی سلام سے پہلے اور تحیات کے بعد. جہاں اللہم انی ظلمت نفسی ہم جس موقع پر پڑھتے ہیں اسی موقع پر آپ یہ دعا پڑھتے تھے. اس حدیث میں اگرچہ الفاظ نہیں ہیں لیکن دوسری حدیث میں صراحت ہے اس بات کی. تو اب ہم یہ دعا شروع کر دیتے ہیں. اللہم، اس کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے حفظ، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے. اللہم کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، اے اللہ. اللہم انی، انا کے معنی بے شک، اور یا کون سی ضمیر ہے؟ بہت سارے کم رہ گئے. تو انی میں جو یہ یا ہے، جی سید یوسف حسین صاحب بتلائیں آپ یا کون سی ضمیر ہے، پرنام کون سا ہے؟ واحد متکلم. جی ٹھیک. اے اللہ بے شک میں. تو اگر دعائے قنوت میں ہم نے کہہ رہے تھے انا، کیونکہ وہاں سب مل کر گویا کہ دعا کر رہے تھے، اس وجہ سے وہاں انا آیا اللہم انا. اور یہاں پر تنہا دعا کر رہے ہیں اس وجہ سے یا آیا ہے اللہم انی اعوذ. اعوذ کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں، تو بالکل اعوذ باللہ والا. بکا آپ کی، من یہ میں نے بتلا دیا تھا پہلے بھی
کہ اعوذ کے لیے دو لفظ چاہیے، نمبر ایک جس کی پناہ مانگتے ہو، نمبر دو جس سے پناہ مانگتے ہو۔ تو جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو اس کے اوپر با آئے گا، اور جس سے پناہ مانگنا چاہتے ہو اس کے اوپر من آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ مضاف الیہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِکَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، بِکَ آپ کی، من فتنۃ المسیح الدجال، یہ مسیح کہتے ہیں جو پوری دنیا میں پھرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، اور مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں۔ مسیح حضرت عیسیٰ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مسیح کے معنی ہیں پھیرنے والا۔ تو اگر مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ ہو تو حضرت عیسیٰ کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اندھے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اندھا بینا ہو جایا کرتا تھا اور اس کی روشنی واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے ان کو مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ اور دجال کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے، کیا کہیں اس کو، مسیح کے معنی ہاتھ پھیرا ہوا، یعنی سپاٹ، کیونکہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سپاٹ سا ہوگا، اس وجہ سے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ آخر میں زمانے میں آئے گا یہ ساری دنیا میں گھومے گا، اس وجہ سے گھومنے والے کو بھی مسیح کہتے ہیں، گویا کہ یہ ساری جگہ پھیل جائے گا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ مسیح سے مراد یہاں پر دجال ہے، اور مسیح اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں گویا کہ اس کی آنکھ پر کسی نے اپنا ہاتھ پھیر دیا اور اس کی آنکھ کانی ہو گئی، یہ کانا ہو گیا۔ تو گویا کہ مسیح کا ترجمہ کانا سے کر لیجئے آپ یہاں پر، کانا یعنی جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی۔ تو من فتنہ، فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دجال کے بارے میں حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کا امتحان لے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایک نہر ہوگی پانی کی اور ایک نہر سی ہوگی آگ کی، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ آگ کی نہر ہے یا پانی کی نہر ہے، جو میری مانے گا میں اس کو پانی میں ڈال دوں گا، یعنی وہ مستی کرے گا، اور جس میں جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ تو سب لوگ پانی کی طرف چلے جائیں گے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ آگ ہی صحیح ہوگی، پانی غلط ہوگا۔ تو کیونکہ یہ طرح طرح کا امتحان لے گا اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا میں اللہ تعالیٰ ہوں، تو بہت ہی سخت امتحان ہوں گا اس کے زمانے میں۔ اس وجہ سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے پناہ مانگ کر گئے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِکَ، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، مسیح دجال، دجال اصل اس کا نام ہے، لیکن دجال یہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہاں پر، تواب رزاق۔ بہت زیادہ، دجل کہتے ہیں ملاوٹ کرنا، دجل کہتے ہیں جو حق کو باطل سے، غلط کو صحیح سے ملا دے، اور یہ بہت ہی زیادہ حق کو باطل سے ملانے والا ہے۔ یہ کہے گا کہ پانی آسمان سے میں برسا رہا ہوں، حالانکہ ٹیکنیک اس دور میں اتنی آگے پہنچ چکی ہوگی کہ وہ آسمان سے کسی طریقے سے پانی نکلے گا اور لوگ سوچیں گے کہ دجال کے حکم سے بارش ہو رہی ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نہیں ہوگی، بلکہ ٹیکنیک اتنی اونچی ہو چکی ہوگی اس وقت کہ وہاں پر بارش کا انتظام اس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو لوگ یہ سوچیں گے یہ بہت بڑا ولی اور بہت بڑا بزرگ ہے، تبھی تو اس کے کہنے سے بارش ہو رہی ہے، اور اس کے کہنے سے یہ ایک آدمی کو قتل کر دے گا اور قتل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ جوڑ دے گا اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا آدمی۔ تو اتنا سخت امتحان ہوگا، اور حقیقت میں یہ بالکل باطل آدمی ہے، بالکل جھوٹا، کافر، پکا مکر و فریب، دھوکے باز ہوگا، لیکن باتیں ایسی دکھائے گا جس سے عام آدمی کو دھوکہ لگے گا۔ اس وجہ سے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے،
یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کو ملاوٹ کے ساتھ پیش کرنے والا اور بہت زیادہ پیش کرنے والا۔ اور مسیح کے معنی میں نے کہا یہاں پر ترجمہ کر لیجیے آپ کانے سے، کیونکہ مسیح کہتے ہیں جس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا گیا ہو، گویا کہ اس کی آنکھ جب کانی ہوگی تو گویا کہ اس کے سر پر ہاتھ، چہرے پر ہاتھ پھیر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا ہو گیا۔ اور فتنہ کے معنی آپ ترجمہ کیجئے امتحان۔ اردو میں بھی فتنہ بولا جاتا ہے، لیکن اردو میں فتنہ ہوتا ہے گڑبڑی اور غلط چیز کو کہتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں جو لڑائی وغیرہ کراتے رہتا ہے یہ تو آدمی فتنہ ہے۔ تو لیکن عربی میں فتنے کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا، عربی میں فتنے کا ترجمہ ہوتا ہے امتحان۔ اب امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کانے دجال کے امتحان سے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مسیح دجال تو بالکل قیامت کے قریب آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس سے پناہ مانگ رہے تھے، تو یہ تو دعا مانگنا بے فائدہ ہوا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ دعا مانگتے تھے تاکہ میری امت مجھ سے دعا سیکھ کر یہ دعا مانگے تاکہ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل دجال تو اگرچہ آخرت سے پہلے آئے گا، لیکن اس کی شرارت اور اس کا جھوٹ کسی نہ کسی شکل میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ چنانچہ آج یہودیوں کی طرف سے دیکھ لیجئے کیسے کیسے امتحان مسلمانوں کے ہو رہے ہیں، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے۔ حدیث شریف پر وہ اعتراض کرتے ہیں، برقعے پر اعتراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرا شادی ہوئی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کتنی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور حقیقت میں وہ غلط ہوتا ہے، قادیانی ہے۔ یہ سب امتحان ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا باطل طریقہ ہے۔ اور دجال کے آنے سے پہلے یہ مختلف صورتیں حق کو باطل سے ملانے کی پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں جب دجال آئے گا تبھی یہ دعا مانگی جائے گی، بلکہ دجال کا اثر اب بھی دنیا کے اندر باقی ہے اور بہت زیادہ اس وقت موجود ہے، کیونکہ قیامت قریب ہے، لہذا اس کا اثر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب اس کا اثر بالکل عروج پر اور انتہا پر پہنچ جائے گا پھر تو دجال خود ہی ظاہر ہو جائے گا دنیا میں۔ تو اس وجہ سے ہم کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کرنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ سب کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ مجھ کو، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دجال کے، کانے دجال کے فتنے سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا مسیح کا ترجمہ کانا نہیں ہوتا، کانا تو میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اصل مسیح کا ترجمہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، من فتنۃ المحیا، محیا کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کے امتحان سے۔ آدمی زندگی میں مختلف امتحانات سے گزرتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے امتحان، کبھی بچوں کی طرف سے امتحان، اور اگر ابھی ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی طرف سے امتحان، پڑوسیوں کی طرف سے امتحان، ہر طریقے سے امتحان ہی امتحان ہوتا رہتا ہے۔ امتحان معلوم نہیں شاید آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر اولاد نے یہ کہا کہ ہم کو ٹی وی لا کر دو، تو اب یہ ایک امتحان ہے۔ ادھر باپ کی محبت تو یہ تقاضا کرے گی کہ ان کی ضرورت پوری کر دی جائے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو اس وقت آدمی پھنس گیا اور امتحان ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے یا کس کی مانتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر بیوی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن بیوی سے محبت ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نافرمانی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ کی وجہ سے روکتا ہے یا پھر نعوذ باللہ اللہ کی وجہ سے نہیں روکتا۔ تو یہ ہے زندگی کے امتحان کی حقیقت۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں زندگی کے امتحان سے، اور ممات کے معنی موت، اور موت کے امتحان سے۔ موت میں بھی مختلف طریقے کے امتحان پیش آئیں گے، اس وجہ سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی، من المأثم، معصم کہتے ہیں گناہ کو، اسم کے معنی بھی گناہ اور معصم کے معنی بھی گناہ، والمغرم، اور مغرم کہتے ہیں قرض سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اب یہاں پر یہ اس پر زبر زیر نہیں آ رہے، لہذا ہم اس کے زبر زیر لگا دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو واٹس ایپ پر بھیج دیں گے آپ کے، تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے، پوری حدیث یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، قبر کی تکلیف سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کانے دجال کے امتحان سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا، اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں زندگی کے امتحان سے۔ یہ بہت اہم دعا ہے، ہر وقت آدمی کا امتحان ہو رہا ہے، ابھی زبان غلط بولتی ہے یا صحیح بولتی ہے، یہ امتحان، ہاتھ صحیح چلتا ہے یا غلط چلتا ہے، یہ امتحان، آنکھ غلط دیکھتی ہے یا صحیح دیکھتی ہے، یہ امتحان۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ دعا بہت اہتمام سے پڑھنے کی ہے۔ وفتنۃ الممات، اور موت کے امتحان سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں گناہ سے، والمغرم، اور قرض سے۔ اب آگے حدیث، دعا تو یہاں تک ہے جہاں تک اس وقت سرکل آ رہا ہے، تیر کا نشان آ رہا ہے۔ آگے ہے فقال لہ قائل، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ تو بہت ہی زیادہ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرض ہے بھی نہیں، آپ اتنی قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ چلے موت سے کی فتنے سے پناہ مانگیے، قبر کے فتنے سے عذاب سے پناہ مانگیے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرض سے پناہ مانگنا، تو آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم، کہ آدمی پر جب قرض ہو جاتا ہے، حدث فکذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ کل کو دے دوں گا، حالانکہ بیچارے کے پاس ہوتے نہیں، یہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، تو طرح طرح کی باتیں بولے گا لیکن جھوٹ بولے گا، ووعد فاخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف اس وجہ سے کرے گا کہ اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے دے سکے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرض سے پناہ مانگنے کی بھی تعلیم دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ قرض لینے سے بچیں، اور خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو جلد سے جلد اس کو ادا کریں، اور ادا کرنے کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ دعا ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے گروپ پر بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ کل تو چھٹی رہے گی، پرسوں سے والضحیٰ سے ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔